بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ انتہائی واجب و احترام محترم جناب شیخ محمد الیاس صاحب ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ہمارے سیاسی عمائدین، عاشق رسول محترم حاجی محمد امجد خان صاحب کاکڑ، چیئرمین بیت المال ضلع ناروال، عاشق رسول محترم برادرم حافظ محمد ذوالفقار میز صاحب، اور قاضی ملت حضرت علامہ الحاج پیر قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب، ڈویژنل ممبر امن کمیٹی، چیئرمین تحریک اصلاح ملت پاکستان علامہ محمد سرور سلیریہ صاحب، علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب، جناب علامہ قاری محمد طلعت محمود جماعتی صاحب، علامہ شبیر خان صاحب، علامہ عرفان القادری صاحب، حاجی محمد رفیق صاحب، جملہ شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ، میں ابتدا میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے حکومت میں آتے ہی عوام پاکستان کو یہ باور کروایا کہ گستاخان رسول کا جواب توڑ پھوڑ سے نہیں دینا، محمد کی محبت سے دینا ہے، ذکر مصطفیٰ سے دینا ہے، رحمت دو عالم کے پیار سے دینا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے پرچار سے دینا ہے۔ اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں پوری حکومتی مشینری، وزراء، ایم این اے، ایم پی اے، سیاسی عمائدین، سماجی قائدین، پولیس، انتظامیہ، تمام کے تمام اسی ذکر خیر میں مشغول و مصروف ہیں کہ شان رحمت للعالمین منائیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت محمد کی صورت میں آ رہی ہے۔ میں فرق محسوس کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سرکاری طور پر آئے ہیں تو بات کر رہے ہیں، ہم تو خطبات جمعہ میں بھی وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، نجی محافل میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر یہ محبت کی علامت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس چیز سے بندے کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم یہ بتا رہی ہے ہمیں تن من دھن سے زیادہ محبت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ چونکہ علامہ سرور سلیریہ صاحب نے ان کلمات قرآن پہ اپنا خطاب چھوڑا تو میں نے وہی کلمات قرآن لے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ علماء میری جماعت کے بیٹھے ہیں، شیخ الیاس صاحب بھی بڑے اسکالر آدمی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سیاسی عمائدین بھی خوش عقیدہ ہیں اور عاشقان رسول ہیں۔ میں سب کی موجودگی میں یہ ذکر کرتا ہوں، اللہ نے یہاں بعثت مصطفیٰ کا ذکر کیا، ولادت مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ بعثت کہتے ہیں اعلان نبوت کو، وہ مصطفیٰ نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ حضور کی تخلیق اول ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، یہ تخلیق محمد ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح نور کے وقت مصطفیٰ کی جلوہ گری کو میلاد کہتے ہیں۔ اور 40 سال کی عمر میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اس کو بعثت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں تخلیق مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا، میلاد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بعثت مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اب میرے معزز سامعین آپ خود اندازہ لگائیے، جس نبی کا اعلان نبوت فرمانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس محمد کا میلاد رب کا کتنا بڑا احسان ہوگا۔
اعلان نبوت فرماتے ہیں. اور میں اس معراج میں بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کو جس طرح علامہ شبیر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور فضل عظیم ہے، نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ نے احسان فرمایا ہے، حضور کے صدقے اللہ نے ہم پہ بہت زیادہ احسانات فرمائے ہیں. چند ایک ذکر کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیے ایک مرتبہ. ہمیں یہاں محترم جناب محمد اکرام اللہ صاحب ڈی ایس پی صاحب، ان کی یادیں تازہ ہو گئی. اس حال میں ہر جمعرات کو محفل میلاد ہوا کرتی تھی، اور جب تک وہ یہاں رہے یہاں ذکر مصطفیٰ جاری رہا. آج پھر یہ حال، یہ اس کے در و دیوار ذکر مصطفیٰ سے گونج رہے ہیں، اور یہ پھر سے دعائیں دے رہا ہے کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا تعطل کا شکار ہو جائے گا. یہاں پہ ذکر مصطفیٰ کی مجالس و محافل سجدی رہنی چاہیے. حضور کا صدقہ اللہ کا ہم پہ بڑے احسانات ہیں. ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ جس طرح علامہ سرور صاحب فرما رہے تھے، شبیر خان صاحب فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل قومیں گناہ کرتی تو ان پہ عذاب آ جاتا، ہلاک ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، شکلیں بگاڑ دی جاتی. میرے مصطفیٰ کی رحمت دیکھیے، حضور کا میلاد ہوا. گناہ تو آج ہم سے بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ نہ کسی کی شکل بگاڑتا ہے، نہ کسی کو عذاب دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد کے میلاد کا صدقہ ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا ہوا ہے. ایک اور بہت بڑی خوبصورت سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے محترم شیخ الیاس صاحب، اور اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے. اللہ کی ایک صفت ہے ستار، پردہ پوش. میرے رب کی ایک صفت ہے ستار، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. مگر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، کسی کی امت میں اگر کوئی گناہ کرتا تو ان کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ دروازوں پہ لکھ دیا جاتا، اس کے عیب کے حوالے سے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا یہ عیبی ہے، گنہگار ہے. اللہ نے اپنی صفت ستار کا اظہار بھی محمد کے میلاد پر فرمایا ہے. حضور آئے، آج کسی کے ماتھے پر گنہگار نہیں لکھا جاتا، دروازے پہ گنہگار نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ رب العزت پردہ فرماتا ہے ہمارے عیبوں پہ. میں گزارش کروں گا، جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے، میں بھی آپ سے گزارش کروں گا معزز حاضرین، جب ہمارا خدا پردہ پوش ہے، ہمارا مصطفیٰ پردہ پوش ہے، تو حضور کے امتی اور غلام بھی پردہ پوش ہونے چاہیے. اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے، قیامت کے روز پروردگار آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا. آپ کسی کی عزت کا دفاع کریں گے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. آخری بات کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی رحمت کے کاملہ اور وافرہ سے، حضور علیہ السلام کے احسانات سے، حضور علیہ السلام کی برکت سے پرندوں کو بھی رحمت کا حصہ ملا، پتھروں کو رحمت کا حصہ ملا، جانوروں کو رحمت کا حصہ ملا. اور میرے آقا اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. آپ نے دیکھا دنیا میں جب جنگ ہوتی ہے تو نہ کوئی بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ مرد دیکھتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے، نہ بوڑھا دیکھتا ہے، نہ جوان دیکھتا ہے، بلکہ جنگ کی صورت میں ہمیشہ جو آگے آئے اس کو تیس ویس کر دیا جاتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے. میرے نبی جیش اسلام کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جب تم میدان جنگ میں جاؤ تو کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جب تم میدان جنگ میں جاؤ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، نہ کسی مذہب کے عالم کو قتل کرنا ہے، اور نہ کسی درخت کو کاٹنا ہے. رسول رحمت تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. محمد عربی کے غلاموں نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے دفاع کے طور پر اٹھائی ہے، کبھی تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کی. ہمیں بھی جب بھی بولنا پڑے دفاع میں بولنا چاہیے. ہمیں پہلے میدان میں آ کے کسی سے جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے. محبتوں کو فروغ دیجیے، رحمتوں کو فروغ دیجیے. اللہ رب العزت سرکار کا صدقہ ہم سب پہ اپنی رحمت کاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.